أصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة في كل خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین اس کے لیے خاص وحدہ لا شریک لہ. اور درود و سلام شفیع للمذنبین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمومی فضائل اور دین اسلام میں ان کی اہمیت، اور پھر بالخصوص شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، ان کی زندگی کے جستہ جستہ اور چیدہ چیدہ واقعات جو ہیں وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں جس جلیل القدر عظیم المرتبت ہستی اور شخصیت کا ذکر ہونے جا رہا ہے، ان کا نام ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تمام مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ وہ تیسرے خلیفہ ہیں، اور ان کی فضیلت کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جب 4 مردوں نے صرف اسلام قبول کیا تھا تو ان 4 مردوں کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے ہیں ان کو قابل تعریف
اور قابل پیروی قرار دیا ہے، بلکہ ان کی جو پیروی کرنے والا ہے اس کے بارے میں بھی اپنی رضا کا عام اعلان کر دیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ والسابقون الاولون کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ حضرات، دین اسلام کے اندر دو بڑے عمل ایسے ہیں کہ جن کے برابر پورے دین اسلام کے اعمال بھی نہیں ہیں۔ پہلا عمل، جو بندہ اسلام کو قبول کرتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو انسان اسلام قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسلام کی نعمت کی وجہ سے اس کی زندگی کے پہلے تمام گناہوں پر اپنی معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ حضرات، دوسرا بڑا جو عمل ہے، ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کا تذکرہ جہاں قرآن مجید میں کیا، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، ان کے کھرے ایمان اور سچے مومن ہونے کی بشارت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان افراد کے اندر شامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو 2 مرتبہ اپنی راہ میں ہجرت کرنے کی توفیق دی ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہ عثمان بن عفان وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک ہجرت حبشہ ہے اور ایک ہجرت مدینہ ہے۔ اب ہجرت کا عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہجرت کرنے والے کو بھی دین اسلام قبول کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے اور آج اس کو بنے ہوئے 70 سال ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے لا الہ الا اللہ کے لیے ہجرتیں کی ہیں، کسی نے بنگال کی طرف، مشرقی پاکستان کی طرف، اور کسی نے مغربی پاکستان ہمارے اس خطہ کی طرف، اپنے گھر بار کو چھوڑا، بری ہوئی لاکھوں مالیت کی دکانوں کو چھوڑا، جائیدادوں اور زمینوں کو چھوڑا، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولادوں کو کافروں کے ہاتھوں قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور تک کیا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ کے لیے ہجرت کرنے کے بعد 70 سالوں میں ہمیں لا الہ الا اللہ مسجد سے لے کر عام گلی محلے مکان تک بھی نظر نہیں آیا۔ عدالتوں میں ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، پارلیمنٹ کے اندر لا الہ الا اللہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمیں تو آج اپنی ہستیوں اور اپنی ذات پر بھی لا الہ الا اللہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرات، کسی کا کوئی پیارا قتل ہو جاتا ہے، اسے انصاف حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اپنی جائیداد جو ہے وہ ججوں اور وکیلوں کو کھلانا پڑتی ہے، اور پھر بھی اس کو اپنے جوان بیٹے کے قاتلوں کو اپنی زندگی کے اندر تختہ دار پہ، پھندے اور پھانسی پہ جھولنا جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔
یہاں لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، آج پاکستان کے اندر شاید اتنے مسلمان نہ آزاد ہیں نہ فیسیلیٹیڈ ہیں جتنے انگریز کے دور میں ہوا کرتے تھے۔ یہ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے باتیں کرنا پڑ رہی ہیں کہ انڈیا کے اندر رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ جب ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ کو آزادی کے نام پر کیا ملا ہے، تو جو پاکستان پر موجودہ حالات گزر رہے ہیں، ہر خاص و عام پریشان ہے، ہر بے دین اور دیندار پریشان ہے، ہر نمازی اور بے نمازی پریشان ہے، ہر شخص، وہ امیر ہے وہ غریب ہے، وہ پریشان ہے کہ اس ملک کا اور ہمارا اور ہمارے اداروں کا کوئی بھی والی وارث جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ میرے بھائیوں دوستوں، اب جو کفار ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ان تمام چیزوں کے سامنے روک لگا دی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کی بات بھی کریں گے تو آپ کو دہشت گرد سمجھا جائے گا کہ جن چیزوں کے ساتھ اسلام کی خوشبو دنیا میں پھیلی اور لوگ گروہ در گروہ، علاقوں کے علاقے، صوبوں کے صوبے جو ہیں وہ دار اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے جو اسلام کی سزائیں ہیں، حدود ہیں، ان کے سامنے رکاوٹ لگا دی ہے کہ آپ حدود اللہ کے نفاذ کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اسلام صرف عبادات کرنے کا نام نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں۔ نمازیں تو لوگ امریکہ کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں، جاپان کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں، انڈیا کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں۔ نمازیں پڑھنے کا نام صرف اسلام نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا نہیں ہے۔ حج جو ہے وہ دنیا کے تمام ملکوں سے مسلمان کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ کافر جو ہیں وہ اسلام کے مقابلہ میں ایک قوت کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ زمین پر اسلام کی جو سزائیں اور حدود اللہ ہیں ان کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں جو لوگ عرب ممالک کے اندر کاروبار کے لیے یا سعودی عرب کے اندر حج عمرہ کے لیے جانے والے ہیں، اگرچہ بڑی ڈھیل اور چھوٹ ہے لیکن دور دور تک آپ کو پولیس والے نظر نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو اسلحہ کے بغیر نظر آتے ہیں، اور جب وہ اشارہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ کے اشارے کو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے وقت کے بادشاہ نے اشارہ کر دیا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ وہاں قانون کا نفاذ ہے۔ وہاں ان ملکوں کے اندر جو غریب کھاتا ہے وہی امیر کھاتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں امیروں اور غریبوں کی خوراک کے اندر بھی فرق ہے۔ غریب جو کھاتا ہے وہ اتنا ملاوٹ زدہ ہے کہ اس کے ساتھ سینکڑوں بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور یہ مافیا ہے، اور اس مافیا کے سامنے ہماری جو حکومت ہے وہ بھی بے بس ہے۔ بے بس کیوں ہوتے ہیں؟ کہ جب رشوت کے لیے پیسے اٹھاتے ہیں اس کے بعد جو نظام ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کی زندگی کو بیان کرنے کا مقصد، یہاں تمام طبقات کے افراد آتے ہیں، آپ کے دل کو کھٹکھٹانا ہے کہ آج پوری دنیا کا جو کفر ہے آپ کو عبادات سے نہیں روکتا۔ روکتے کس بات سے ہیں؟ کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ قائم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہو گیا تو دنیا کو پتہ چل جائے گا امن کا فارمولہ اسلام کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ اور ہماری بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ قانون ہمارا ہے، ہم اپنے قانون کے مطابق پاکستان کے اندر زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ آپ ظلم دیکھ لیں۔ اس لیے جو بندہ بھی، جو جماعت بھی اسلامی سزاؤں کے نفاذ کی عملی طور پر بات کرے گی اس کو دہشت گرد تصور کیا جائے گا، اس کو کہیں گے کہ یہ بنیاد پرست ہیں، یہ تشدد پسند ہے، اور پوری دنیا کا جو میڈیا اور کفر ہے وہ الیکٹرانک ہے، وہ پرنٹڈ ہے،
وہ ان کے ایجنٹ ہیں جو مسلمانوں کے جسموں میں شیطانی دل رکھنے والے ہیں، وہ سب کے سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، جو اسلامی معیشت ہے، پوری دنیا کے جو کفار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی جو معیشت ہے وہ کسی بھی دنیا کے علاقے کے اندر، مسلمان ملک اور کسی معاشرے کے اندر نہ چلے، نہ لگے۔ آج ہمارا بینکنگ کا نظام، نام جو ہیں بینکوں نے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے اسلامی رکھے ہوئے ہیں، فلاں اسلامی بینکنگ، دبئی اسلامک بینکنگ، فلاں اسلامک بینکنگ، نام مسلمان والا ہے۔ جیسے گزشتہ دور میں ترکی کا ایک حاکم گزرا ہے، نام اس کا مسلمانوں والا ہے، لیکن جب تک وہ زندہ رہا ہے وہ اسلام کے سامنے باڑے لگاتا رہا ہے اور کفر کے لیے جو ہے وہ رستے کھولتا رہا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا حضرات، اور نام کتنا پیارا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ایک حصہ اس کے نام میں شامل ہے، مصطفیٰ، اور کام اس نے کیے سارے کافروں والے، اور اتنی گندگی پھیلا دی گئی ہے کہ شاید کئی نسلیں اس کی گندگی کو صاف کرتے ہوئے گزر جائیں دنیا سے۔ اب اسی طرح بینکنگ، یہ بینکاری کا جو نظام ہے، معیشت کا جو نظام ہے، اسلامی نظام ایسا نظام ہے کم خرچ اور بالا نشی۔ ریاست جو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گئے، آپ ایسے اسلامی سربراہ ہیں، آپ کی ریاست مضبوط تھی، مالدار تھی، بیت المال کے اندر سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے، لیکن قربان جائیں ہم اپنے نبی پر، اپنی ذات کی بات ہے تو اللہ کے نبی نے قرضہ دینا تھا۔ اسلامک ریاست کا سربراہ دنیا سے مقروض جا رہا ہے، اور جو ریاست ہے وہ مالدار چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرات عمر بن خطاب ہیں، دنیا سے غریب گئے ہیں، ریاست کو مالدار چھوڑ کر گئے ہیں۔ عثمان بن عفان ہیں، ایسا صحابی ہے، مالدار سب سے زیادہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس کے ساتھ جس عظیم ہستی کو جنت کی بشارت دی ہے وہ حضرت عثمان بن عفان ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ 50 سے زائد مرتبہ عہد نبوی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو مختلف موقعوں پر کہا ہے عثمان فی الجنہ، عثمان جو ہے وہ جنتی ہے۔ اس کا سبب، وجہ کیا؟ حضرات، اگر مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے کنواں نہیں ہے، میں یہاں کسی ایک سیاسی پارٹی کی بات نہیں کرنا چاہتا، آج جو لوگ ہمارے سیاستدان رہ چکے ہیں کروڑوں، یہ کروڑوں کا لفظ ہی چھوٹا ہے، اربوں کا لفظ چھوٹا ہے، اتنی ان کے پاس مال و دولت ہے۔ ہمارے ٹیکسوں کے ساتھ، ہمارے چندوں کے ساتھ تو چیزیں بناتے ہیں، لیکن اپنے اثاثے اور اپنے مال کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی ریاست کے کسی طبقے کو سہولت نہیں دی ہے۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ گواہ ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہو، ہم چونکہ بات کر رہے ہیں عثمان بن عفان کی، عثمان بن عفان وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ذاتی مال سے سب سے پہلے مدینے میں آنے والے، رہنے والے مہاجرین و انصار کے لیے پانی کا کنواں خرید کر دیا ہے۔ حضرات، اسلام پر کوئی بھی مشکل وقت آیا ہے، ریاست مدینہ کو مٹانے کے لیے کوئی قدم یا ہاتھ بڑھا ہے، سب سے زیادہ جس کا مال ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے خرچ ہوا ہے وہ حضرت عثمان بن عفان ہے۔ اور جب غزوہ تبوک کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقدامی جہاد شروع کیا، اقدامی جہاد، تو اقدامی جہاد میں جو غزوہ تبوک ہے، سب سے بڑھ کر جو لشکر کی تیاری کی گئی ہے، پورے لشکر کی تیاری میں سے 1/3 جو ہے
وہ حصہ کس نے دیا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، نیک عمل نہ کرے، اس کی نیکیاں اتنی ہیں اس کو اس کی آخرت کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں ٹیکسز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، جو یتیم ہیں ان کے گھروں پر میٹر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یتیم کی پرستش ہو، اس کی پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، فرمایا جنت کے اندر اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی۔ کیا ہماری کسی حکومت نے کبھی کسی یتیم کو فیسلٹی دی ہے؟ بیوہ جو ہے آج سسکیاں لیتی ہوئی باپردہ عورت جو ہے وہ بھی مجبور ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر، اپنے پردے سے وہ باہر نکلے، وہ بھی رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیوہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح میدان جہاد کے اندر کوئی بندہ میرے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ٹیکسوں کا نظام ہے، ہماری حکومت نے، حاکم وقت نے نہ کسی بیوہ کو معافی دی ہے اور نہ کسی یتیم کو معافی دی ہے۔ حضرات، میں یہ بات کر رہا تھا کہ کافروں نے حدود اللہ کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور اس کو وہ برداشت نہیں کرتے۔ مصر سے لے کر پاکستان تک جہاں پر بھی دنیا مسلمان بستے ہیں اور ان کے پاس ہتھیاروں کی بڑی قوت ہے، لیکن وہ حدود کی، اسلامی سزاؤں کی بات نہیں کر سکتے، اسی طرح وہ اسلامی معیشت کی بات نہیں کر سکتے۔ حضرات، اسی طرح جو اسلامی ثقافت ہے آپ اس کی بات نہیں کر سکتے۔ اسلامی تہذیب و تمدن ہے، یہ یونیورسٹیاں ہیں، ان کے اندر علوم تو ہیں، ایمان نہیں ہے۔ حضرات، ان کے اندر ڈگریاں تو ہیں، حیا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج پوری دنیا میں کافر جو ہے وہ مسلمان عورت کے پردے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سکھوں کی داڑھیوں کو ویلکم کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کی داڑھیوں اور ان کے حلیے کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کی جاتی ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ان حالات کے اندر 2 قسم کے طبقے ہیں، جو کافروں کے بلا فیس ایجنٹ ہیں، ان کے ممد و معاون ہیں۔ ایک فکر خوارج ہے، طالبان کی سوچ ہے کہ لوگ جو ہیں اس سے ڈرتے اور خائف ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو ماڈریٹ اسلام ہے، روشن خیالی کے علمبردار، کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں پردہ اور کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ان 2 چیزوں کے اندر امت مسلمہ کو کاٹا جا رہا ہے۔ جو اعتدال پسند مسلمان ہیں، یہ 2 چیزیں معاشرے کے اندر ان کے لیے جو ہیں وہ فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، خلفائے راشدین، ان کی جو زندگیاں ہیں بالخصوص ہمارے حکمرانوں کے لیے سبق ہے، نصیحت ہے۔ جو مقتدر حلقے ہیں ان کے لیے اسباق اور نصیحتیں، لمحہ بلمحہ رہنمائی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ٹیپو سلطان جو ہے اس کا ایک جملہ ہے جو آج بھی دنیا کو یاد ہے اور رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھا جائے گا۔ اس نے کہا تھا شیر کی 1 دن کی زندگی جو ہے وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہ مر چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، لیکن ڈرتا ہوا کوئی انگریز، ان کے ذہنوں پر اتنا خوف تھا، کئی گھنٹوں تک اس کی لاش کے قریب تک نہیں آئے کہ یہ کہیں اٹھ کر دوبارہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ یہ تاریخ جو ہے، یہ سارے جو کردار ہیں ان کو یاد رکھے گی کہ ہمیں تو آیتیں پڑھ کر صبر کی اور آزمائش کی تلقین اور نصیحت کی جاتی ہے، اور جو اشرافیہ ہیں
ان کے لیے کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے، ان کے لیے ہر چھوٹ ہے۔ اور میں حیران ہوں جو کافر تاجر ہیں، انگریز ہیں، غیر مسلم ہیں، جن کو اس وطن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میرے باپ کی قبر اس مٹی میں ہے، آپ کے آباء و اجداد کی قبریں یہاں پر ہیں، ہم اس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے یہاں مرنا ہے، ہمارے آباء و اجداد، ہماری 7 نسل اس مٹی سے ہیں۔ یہاں کا جو تاجر ہے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، انہوں نے اکھاں بھی باہر نہ کٹ، اس طرح جبری ٹیکسز اس کے اوپر لگائے جا رہے ہیں۔ تجھے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، تجھے چیخنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کافر تاجر آئیں، بیرونی سرمایہ کاری، خوش آمدید، ویلکم، ان کے لیے کسی عدالت میں کوئی کیس نہیں۔ آپ وابڈا کے خلاف کیس کریں، سپریم کورٹ تک آپ کی سنوائی نہیں، آپ روتے رہے۔ ہم نے معاہدے ان سے ایسے کیے ہیں کہ آپ بالکل آزاد ہیں، دنیا کی کوئی عدالت جو ہے وہ باز پرس کرنے والی ہے ہی نہیں۔ تو مقامی تاجروں کے گلے گھونٹے جا رہے ہیں، اور جو بیرونی کافر تاجر ہیں جن کو نہ اس مٹی سے کوئی خیر خائی ہے، نہ یہاں کے باسیوں سے کوئی خیر خائی، ان کو کھلی دے رکھی ہے کہ وہ کسی بھی عدالت کے اندر پاکستان کے اندر جواب دے نہیں۔ اور یہ معاہدے ہمارے حکمرانوں نے کیے ہیں۔ افسوس ہے، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، اس کا لیڈر مہنگائی کرتا ہے، وہ اپنے لیڈر کی مہنگائی کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کا دفاع کر رہا ہے، اور یہ اپنے لیڈر کی مہنگائی کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کا دفاع کر رہا ہے۔ ہم اتنے بے وقوف بن چکے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ اگر مہنگائی کرنے والا ہمارا پسندیدہ لیڈر ہو تو ہمیں مہنگائی بھی مہنگائی نہیں لگتی۔ یعنی میرا جو لیڈر ہے اس کی مہنگائی بالکل درست ہے، اگر وہ نہ کرے تو ملک جو ہے وہ ختم فنا ہو جائے، اور اس کے لیے جو لیڈر نے مہنگائی کی ہے نا وہ غلط ہے۔ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ پس بھی رہے، لیکن اپنے اپنے لیڈر کی مہنگائی میں اس کا بلا فیس وکیل بنا ہوا ہے۔ کدھر چلے گئے؟ ایمان کدھر گیا؟ کہاں پر ہے کتاب و سنت؟ کہاں پر ہے صحابہ کرام کی زندگیاں؟ کہاں ہے ان کا اسوہ کہ ایک کتا بھی اگر دجلہ کے کنارے پیاسا مر گیا تو قیامت والے دن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ مجھے پوچھ نہ لے کہ کتا کیوں مر گیا۔ اللہ کے لیے جب تک ہم اپنے ایمان کو درست نہیں نہ کریں گے، ہمارے جو دل کے اندر کیفیات ہیں ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے، ہم اس نفاق سے اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری حالتوں کو تبدیل نہیں کرے گا۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ حاکم تھے کہ جو اپنے پلے سے، اپنی جیب سے ریاست، اس کا دفاع بھی کرتے تھے، اس کے لیے خرچ بھی کرتے تھے، اور لوگوں کی سہولیات جو ہیں ان کو عام بھی کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کے جو مسائل تھے اس کو حل کرتے تھے۔ حضرات، جن لوگوں نے جزیرۃ العرب کے اندر زندگی بسر کی ہے ان کو پتہ ہے کہ باوجود کہ آج سڑکیں بڑی تیز رفتار ہیں، گاڑیوں کی بڑی سپیڈیں ہیں، ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ وہاں سامان آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک وہاں پانی کی جو قلت ہے قدم قدم پر محسوس کی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جو چیز وہاں پر بانٹی جاتی ہے وہ کھانے اور پینے کی اشیاء ہیں جو وہاں پر بانٹی جاتی ہے۔ یہ جو ایک قدرت کی کاریگری ہمیں نظر آتی ہے، اس کے پیچھے انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ہیں، وارزقہم من الثمرات۔ لیکن میرے بھائیوں دوستوں، آپ ذرا سوچیں کہ صحابہ کرام کے دور میں خوراک اور پانی اور اشیاء اور لباس اور زندگی کی ضرورت کی چیزیں، میں چیلنج کے ساتھ آج ایک بات کہتا ہوں، اور یہ بات اہل تشیع کے لیے بھی ہے، شیعہ حضرات کے لیے بھی ہے۔ خلفائے راشدین کا دور
صحابہ کرام کا 100 سالہ دور ریاست کے کسی حصے میں کھانے پینے کی کبھی کوئی قلت واقع ہوئی؟ ایک بندہ جو ہے وہ 100 سالہ دور کے اندر ایک مثال پیش نہیں کر سکتا کہ کہیں پر کھانے پینے کی جو ہے وہ چیزوں کی قلت ہوئی ہو۔ اس دور کے اندر ان ہستیوں نے کھانے پینے کی اشیاء کو عوام کے لیے اتنا آسان کر دیا اور اتنا عام کر دیا کہ کسی بڑے اور چھوٹے کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں تھی۔ حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، آپ نے لوگوں سے سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کی فتوحات تھی۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کی جو فتوحات ہیں، اس کے اندر جزیرہ عرب کے اندر امارات، یہ UAE جس کو کہا جاتا ہے، یمن بھی ہے، قطر بھی ہے، بحرین بھی ہے، اسی طرح شام بھی ہے، اسی طرح جو اسرائیل کے یہ علاقے ہیں، یہ 22 لاکھ مربع میل ریاست، ایران کا حصہ بھی، روم کا حصہ بھی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام جو ہیں وہ اس سرزمین میں آئے۔ انہوں نے کئی مبلغین کے جتھے بھیجے کہ جائیں، جا کر دیکھیں اس سرزمین پر لوگ جو ہیں وہ کیسے بستے اور کیسے رہتے۔ عمر بن عاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ صحابی تھے جو یہ کراچی کی ہماری جو بندرگاہ ہے یہاں پر وہ تشریف لائے، اور پھر انہوں نے یہاں کے حالات کی جو ہے وہ خبر وہاں بھجوائی کہ یہاں لوگ ایسے رہتے ہیں، بت پرستی ہوتی ہے، بتوں کی پرستش و پوجا ہوتی ہے۔ اور اسی دور کے اندر چائنا تک صحابہ کرام، یعنی پوری روئے زمین، جہاں آج کے دور میں سائنسدانوں کے جہاز اور ان کی جدید گاڑیاں گئی ہیں، رسول اللہ کے غلام ایسے علاقوں میں اپنے قدموں کے ساتھ چل کر گئے۔ آپ دیکھیں کہ چائنا کے اندر کس صحابی کی قبر ہے؟ مشہور صحابی۔ میرے بھائیوں دوستوں، میں کچھ باتیں جو ہیں وہ خالی جگہ چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ سوچیں دیکھیں کہ یہ جو حافظ صاحب بات کر رہے ہیں یہ کتنی پائیدار ہے، اس کے اندر کتنی حقیقت ہے۔ تلاش تو کریں کہ چائنا کے اندر کون سے صحابہ کرام ہیں کہ جن کی قبریں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں مکہ کے اندر یہ جو واقعہ ہے شق قمر کا، کہ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ انڈیا کے بادشاہوں نے، وہاں کے بسنے والے لوگوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس واقعہ کو دیکھا، اور پھر جب تلاش کرتے ہوئے عرب کی سرزمین میں گئے اور ایمان کی دولت کے ساتھ واپس لوٹے، تو میرے بھائیوں اس خطے میں، اس سرزمین میں صحابہ کرام، ان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی مسجدیں اور ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اچھا آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 40 لاکھ مربع میل جو ہے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہ جو ہمارا بلوچستان ہے یہ پرانا خراسان ہے، اور خراسان کے 3 حصے ہیں، ایک ایران کے اندر ہے اور ایک جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے، اور اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے۔ اور یہ جو خراسان بلوچستان کا حصہ ہے، شاید آج آپ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے کہ بلوچستان کا حصہ یہ خلافت راشدہ حکومت اسلامیہ حضرت عثمان بن عفان کی عملداری کے اندر تھا۔ یہ باتیں ہم سے چھپائی گئی ہیں، یہ جو معاشرتی علوم ہیں، ہندوؤں کے بتوں کا تو اس میں تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن کسی بد نصیب نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کی جو ریاست بلوچستان ہے، سندھ کا جو حصہ ہے، یہ نبی علیہ السلام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین ان کی ریاست کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حصہ تھا۔ انہوں نے کیوں نہیں کیا کہ وہ نعوذ باللہ بتا سکے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ تو کوئی بڑے اجڑ قسم کے لوگ تھے جن کا تہذیب سے، جدت سے، ٹیکنالوجی کے ساتھ کوئی دور کا تعلق واسطہ بھی نہیں تھا۔ جو لوگ آج بھی سمندروں میں سفر کرتے ہیں، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عالی معاشرتی قوانین لیے گئے بچوں اور بوڑھوں کے بارے میں، میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں، آج بھی فوج کے اندر یہاں پر فوج کے بڑے سارے ملازمین ریٹائر جو ہیں وہ خطبہ کو سنتے ہیں۔ میں یہ بات بطور چیلنج کے کہتا ہوں، عمر بن خطاب سے پہلے دنیا کی کسی فوج میں چھٹی کا کوئی تصور، مرتب نظام نہیں تھا۔ یہ انہوں نے نظام جو ہے مرتب کیا کہ معاشرے کی مختلف عورتوں سے مشورہ لیا گیا اپنی بیویوں کے توسط سے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی سے کتنی دیر دور رہ سکے، عورت جو ہے وہ کتنا اس کو برداشت کر سکتی ہے۔ تو یہ چیز اس کو بنیاد بناتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جدول، ایک شیڈول جو ہے وہ فوج کے اندر چھٹی کا مرتب کیا، جو اس دور سے لے کر آج تک دنیا کی تمام افواج جو ہیں اس کو فالو کرتی ہیں۔ حضرات، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، آج جو بڑے بڑے بحری بیڑے جو ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے افراد کو بحری بیڑوں کے اندر لڑتے ہوئے غزوہ کرتے دیکھا ہے خواب کے اندر، اور میں نے دیکھا ہے بادشاہوں کی طرح میری امت کے افراد تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت عثمان بن عفان ہیں کہ جن کے دور کے اندر پہلا جو ہے وہ اسلامی بیڑا اس کو تیار کیا گیا۔ اس کا آغاز عمر بن خطاب کے دور میں ہوا، اور عملی طور پر اس کو جو ایکٹیو کیا گیا ہے وہ حضرت عثمان بن عفان کے دور میں۔ اور حضرت عثمان اور حضرت معاویہ سمندروں کے سفر کے حوالے سے انہوں نے مسلمان جو سائنسدان علماء ہیں ان کی رہنمائی کے ساتھ ایسی چیزیں وضع کی ہیں، جدید سائنس ہونے کے باوجود بھی آج جو قطب شمالی ہے اس کو سمت قرار دے کر جو سفر کیا جاتا ہے سمندروں کے اندر، اور پھر سمندروں کی گہرائی کو ماپنے اور ناپنے کا آلہ، اور کتنی چیز گہری اور کتنی دیر میں وہ سمندر کی تہہ میں پہنچتی ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ خلفائے راشدین اور حضرت عثمان بن عفان کے دور میں امت کو نہیں انسانوں کو دی گئی۔ حضرات، اب میں آخر میں چند باتیں ان کے فضائل کے حوالے سے بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر کھڑے تھے، یہ حدیث جو ہے میں 2 مرتبہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، اور پہاڑ جو ہے اس نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ فرمایا اسبت، آپ نے اپنی ایڑی ماری اور کہا جم جا، ٹھہر جا، علیک نبی اللہ، تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر اللہ کے نبی ہیں، وہ صدیق، اور ایک صدیق ہے ابو بکر، وہ شہیدانی، اور 2 جو ہیں وہ شہید ہیں، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر سے صحابی ہیں، رسول اللہ کی مجلس میں ان کو ناموری حاصل تھی۔ فرماتے ہیں ایک جگہ پر میں اللہ کے نبی کا دربان بنا، دروازے پر دستک ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے پوچھا دروازہ کھول دوں؟ فرمایا کھول دے اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دے۔ ابھی تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کون ہے، فرمایا کھول بھی دے اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دے۔ فرماتے دروازہ کھولا تو وہ ابو بکر تھے۔ میں نے کہا ابو بکر تجھے مبارک ہو، رسول اللہ نے آگ کو جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر اندر آ گئے، دروازہ بند ہو گیا۔
دروازے پر پھر دستک ہوئی، یا رسول اللہ دروازہ کھولو دیکھوں کون ہے؟ فرمایا کھول اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دے۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو وہ عمر بن خطاب تھے، وہ بھی اندر آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر پھر دستک ہوئی، یا رسول اللہ دیکھوں دروازہ کھولوں؟ فرمایا کھول اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے۔ فرماتے ہیں میں نے جب دروازہ کھولا تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور سید عائشہ ام المؤمنین بیان کرتی ہیں، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے بابا ابو بکر آئے، دروازے پر دستک دی، کون ہے جی؟ ابو بکر ہیں، دروازہ کھول دو، وہ بھی آ گئے۔ عمر بن خطاب آئے، دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ کے نبی جس حالت میں بیٹھے تھے بیٹھے رہے، اور جب عثمان بن عفان آئے فوراً نبی علیہ السلام نے اپنے تہمت کو سمیٹا اور سیدھا کیا، اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، درست ہو کر۔ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں ہو ہمارے لیے درست ہے، لیکن جو آپ نے اپنے لیے مناسب سمجھا اپنے تہمت کو درست کیا، اور آپ سمٹ کر یا کسی کے استقبال کے لیے جیسے انسان بیٹھتا ہے بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں دوستوں، سبحان اللہ، حضرت عثمان آئے، پوچھا گیا یا رسول اللہ ابو بکر آئے آپ ویسے کے ویسے بیٹھے رہے، عمر بن خطاب آئے ویسے کے ویسے بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ سمٹ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا میں اس بندے کی حیا کیوں نہ کروں کہ جس کی حیا آسمان کے فرشتے کرتے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے داماد کو عزت دینا جو ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جڑے آندے نا بھائی اساں دھی دے دیتی ہے جدو مردی ہن آؤ جاؤ، اساں تانوں پھٹے منہ بھی نہیں پوچھنا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ ان کو جوائیوں کو عزت دینا ہمارے نبی کا، پیارے نبی کا اسوہ اور طریقہ ہے، ہمیں یہ بھی ان کی زندگی سے ملتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، اور عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح۔ ان 10 صحابہ کو، عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10۔ آج اپنے بچوں کو پوچھیں عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ میں اوروں کی بات نہیں کرتا، اہل حدیثوں کے بچوں کو نہیں پتا کن کو کہتے ہیں، یہ پہلی صف کے نمازیوں کو نہیں پتا، سارا دن بابے موبائل جو ہے وہ پھیرتے رہتے ہیں، ان کو نہیں پتا۔ صحابہ کا عقیدہ ہے عشرہ مبشرہ کا، ان کو یاد کرنا جو ہے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ 10 صحابہ، عشرہ 10 مبشرہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان میں پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ ان کی خلافت بھی اس ترتیب سے ہے اور ان کی فضیلت بھی اس ترتیب سے ہے۔ یہ اہل سنہ کا ایک مسلمہ عقیدہ اور منہج ہے، اللہ اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔